بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نفس کی پہچان اور روح کی ترقی۔ بسطام کی خاموش وادیوں میں ایک نرم سی ہوا چلتی تھی، اور اس ہوا میں ایک ایسی روحانی خوشبو تھی جو صدیوں سے زاہدوں اور عارفوں کو اپنی طرف کھینچتی رہی۔ اسی شہر میں ایک ایسا نوجوان رہتا تھا جس کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری آہستہ آہستہ شعلہ بنتی جا رہی تھی۔ یہ نوجوان بعد میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے پہچانا گیا۔ یہ کہانی ان کی ظاہری زندگی کی نہیں بلکہ اندرونی روحانی سفر کی کہانی ہے۔ وہ سفر جو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، جو آپ کے لیے بالکل نیا اور منفرد ہے۔ ابتدائی اشتیاق، علم کی تلاش سے دل کی تلاش تک۔ ابتدائی عمر میں بایزید علم دین حاصل کرنے میں محو تھے۔ ایک رات جب وہ چراغ کے پاس بیٹھے فقہ کی ایک مشکل عبارت سمجھ رہے تھے، ان کے دل میں ایک عجیب سوال پیدا ہوا۔ میں علم حاصل تو کر رہا ہوں، مگر کیا میرا دل بھی اس علم کے برابر جاگ رہا ہے؟ یہ سوال ان کی روح میں زلزلہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال دل میں اٹھا تو میں نے کتابیں بند کی، چراغ بجھایا اور سجدے میں گر گیا۔ رات بھر وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہے، اے میرے رب، مجھے وہ راستہ دکھا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں تو مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ تھا ان کے روحانی سفر کا آغاز، ایسا آغاز جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ نفس کا امتحان، ماں کی خدمت کا غیر معمولی واقعہ۔ آپ نے عام طور پر یزید کی عبادت اور ریاضت کے واقعات سنے ہوں گے، مگر یہ واقعہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن آپ گھر آئے اور دیکھا کہ والدہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ آپ نے ادب سے پوچھا، ماں، کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ ماں بولی، آج میرا دل ہے کہ میں شہد کھاؤں، مگر گھر میں نہیں ہے۔ یہ سن کر بایزید فوراً بازار گئے، مگر شہر کے بازار میں اس وقت شہد دستیاب نہ تھا۔ آپ نے سوچا، میری ماں کا دل چاہا اور میں اس خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ آپ شہد حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر چل پڑے۔ کئی میل کا سفر کے شہد خریدا اور تھکے قدموں کے ساتھ بسطام واپس آئے۔ جب گھر پہنچے تو ماں سو چکی تھیں۔ بایزید نے شہد رکھا اور پوری رات ماں کے سرانے کھڑے رہے کہ جب وہ جاگیں گی تو فوراً شہد پیش کروں گا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ پوری رات کھڑے رہتے ہوئے اپنے رب سے صرف یہی کہتے رہے، اے اللہ، اگر تیری رضا ماں کی رضا میں ہے تو مجھے راستے پر چلا دے۔ یہ تھا ان کے روحانی سفر کا دوسرا دروازہ، نفس کی پہچان اور خدمت گزاری کا مقام۔ انکساری کا وہ امتحان جس نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ بایزید، حقیقت کا دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں۔ بایزید بیدار ہوئے تو حیران رہ گئے۔ انہیں اللہ کو قرب چاہیے تھا، مگر اس قرب کا راستہ یہ تھا کہ اپنے نفس کو توڑیں۔ چنانچہ ایک دن وہ شہر کے چوک میں گئے اور خود کو مجرموں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ مذاق اڑا رہے تھے، کچھ طعنہ دے رہے تھے، مگر بایزید نے دل میں کہا، اگر میں سچ میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے لوگوں کی نظر سے ڈر کیسا؟ میں تو صرف اس کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی انکساری نفس شکنی کا وہ پہلو ہے جو عام کہانیوں میں نہیں ملتا۔ روحانی انقلاب، مجھے میرا رب ملا تو بایزید ملا ہی نہیں۔ ایک دن آپ ایک ویرانے میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے، اچانک دل میں ایک نورانی حلاوت پیدا ہوئی۔ آپ ایسی کیفیت میں تھے کہ دنیا کی ہر آواز بند ہو گئی۔
آپ نے کہا میں نے اپنے رب کو پایا تو بایزید کو پایا ہی نہیں، میں نے خود کو گم کر دیا، تبھی اللہ نے مجھے پہچانا۔ یہ جملہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو کھونا سیکھو، حقیقت خود کو دکھا دے گی۔ بایزید کے شاگرد کا حیران کن سوال۔ ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ آپ مسکرائے اور فرمایا میں نے ہر قدم پر اپنے نفس سے جنگ کی ہے، کبھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا، کبھی اپنی خواہش کو سولی پر چڑھایا، کبھی لوگوں کی خدمت کی، کبھی دنیا سے منہ موڑا، یہاں تک کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کی گنجائش نہ رہی۔ آخری سفر، اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ کے دل میں یہی دعا تھی، یا رب میں نے ساری زندگی تیری تلاش میں گزاری، اب آخری سانسوں میں بھی مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اور پھر ایک رات اذان فجر سے کچھ پہلے آپ کی روح پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چہرہ نور سے بھر گیا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی جیسے رب نے اپنے دوست کو اپنی طرف بلا لیا ہو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔